بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کیا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اور سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ سعد انصاری رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دو بیویاں تھیں۔ انہوں نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ ان کے اہل، بیوی اور مال میں سے آدھے لیں۔ اس پر عبد الرحمن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اہل اور آپ کے مال میں برکت دے، مجھے تو بازار کا راستہ بتا دو۔ چنانچہ آپ بازار آئے اور یہاں آپ نے کچھ پنیر اور کچھ گھی کی تجارت کی اور نفع کمایا۔ چند دنوں کے بعد ان پر زعفران کی زردی لگی ہوئی تھی۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے ایک انصاری خاتون سے شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ انہیں مہر میں کیا دیا؟ عرض کیا کہ ایک گٹھلی برابر سونا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر ولیمہ کر، اگرچہ ایک بکری ہی کا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5072۔ علقمہ بن قیس نے بیان کیا کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ ان سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مینا میں ملاقات کی اور کہا، اے ابو عبد الرحمن، مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ پھر وہ دونوں تنہائی میں چلے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، اے ابو عبد الرحمن، کیا آپ منظور کریں گے کہ ہم آپ کا نکاح کسی کنواری لڑکی سے کر دیں جو آپ کو گزرے ہوئے ایام یاد دلا دے؟ چونکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے اشارہ کیا اور کہا، علقمہ۔ میں جب ان کی خدمت میں پہنچا تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کا یہ مشورہ ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا تھا، اے نوجوانو، تم میں جو بھی شادی کی طاقت رکھتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، اور جو طاقت نہ رکھتا ہو اسے روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ خواہش نفسانی کو توڑ دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5065۔ عبد الرحمن بن یزید نے بیان کیا، کہا کہ میں علقمہ اور اسود رحمہم اللہ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نوجوان تھے اور ہمیں کوئی چیز میسر نہیں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا، نوجوانوں کی جماعت، تم میں جسے بھی نکاح کرنے کی مالی طاقت ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ نظر کو نیچی رکھنے والا اور شرم گاہ کی حفاظت کرنے والا عمل ہے، اور جو کوئی نکاح کی باوجہ غربت طاقت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ اس کی خواہشات نفسانی کو توڑ دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5066۔